أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك تو شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو ان کے پیچھے، اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات کے ساتھ غم کے مارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اتنا ہلکان اور پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ اگر ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اپنے آپ کو پریشان کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا آپ کے لیے نہیں ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پر ہے، زینت اس کے لیے، اسی زمین کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم آزمائیں میں کہ کون ان میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ یعنی زمین پر جو گناہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ زمین کی خوبصورتی بھی ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جو زمین پر رہنے والے لوگ ہیں ان کی آزمائش ہو کہ وہ اسی میں پھنس کر کے رہ جاتے ہیں، یا اس سے کہ اوپر سطح پر بلند ہو کر سوچ اپنی بلند رکھ کر کے اور اچھا عمل کرتے ہیں، تو یہ ان کی آزمائش۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ بلا شبہ ہم البتہ بنانے والے ہیں اس کو جو کچھ اس زمین پر ہے صاف چٹیل میدان۔ یعنی ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب یا قیامت کا دن، یہ زمین جو ہے اس پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور یہ ایک چٹیل میدان نظر آئے گی۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو یہ کوئی چیز بھی اس پر باقی نہیں رہے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ نے خیال کیا کہ بلا شبہ غار والے، اصحاب الکہف مانا غار والے، اور رقیم والے تختی والے، رقیم والے مانا تختی والے، جن کے اوپر تختی لگائی گئی تھی نا لوگوں نے بعد میں باہر نشانی کے طور پر۔ رقیم رقم سے، ہم اردو میں تو رقم بولتے ہیں پیسے کو، لیکن عربی میں رقم، رقیم، مرقوم لکھی ہوئی چیز کو بولا جاتا ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیا گمان کیا ہے ان کے متعلق اصحاب کہف اور تختی والے، وہ ایک ہی ہے، ہماری عجیب نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اذ اول فتیۃ الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے
اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر پردہ غار میں کئی سال تک، کئی سال گنتی کے تک ہم نے کانوں پر پردہ ڈال دیا رہے، وہ آواز کسی کی نہ سنے نہ گھبرائے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ ہم جان لیں کہ کون دو گروہ میں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظاہر کرنا بھی تھا کہ شہر والے یا یہ خود ان میں سے کون اس حساب کو زیادہ جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں پر رہے ہیں، یا ان شہر والوں کو یہ پتہ چلے کہ کتنا عرصہ رہے۔ یہ بھی آزمائش تھی ان کے لیے، دونوں کے لیے یہ آزمائش یہ تھی کہ وہ موت و حیات پر یقین نہیں رکھتے تھے نا، تو پھر ان کو پتہ چلے کہ کتنی مدت یہ لوگ اتنا زندہ رہ سکتے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ فرمایا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم بیان کرتے ہیں تم پر ان کی خبر ٹھیک طریقے سے۔ انہم بے شک وہ جوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے اضافہ کر دیا ان کی ہدایت میں۔ اب قدر جو ہے وہ تفصیل، لیکن وہ تفصیل جو کہ انسانی زندگی کے اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس کے مطابق کہ یہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائی، تو ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا ہدایت میں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جب انہوں نے کہا ہمارا پروردگار زمین آسمانوں کا رب ہے، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی خدا کو۔ لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم نے بات کی جو حق سے دور ہے، یعنی اگر ہم نے ایسا نہ کیا نا، ایک خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور خدا کو بھی پوجنا شروع کیا، تو پھر یہ حق سے بہت بعید ہے، حق سے بہت دور بات کی ہم نے۔ شططا منا دور، شططا منا متفرق، یا دور، یعنی یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں۔ اگر ایسا ہم کریں تو پھر ہم نے حق سے ہٹ کر کے حق سے دور والی بات کی، حق سے دور ہو کر بات کی۔
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے سوا، بنائے ہیں اللہ کے سوا خدا. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پر کوئی واضح دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم تو دوسرے خداؤں کو پوج رہی ہے، تو اس پر کوئی ان کے پاس کوئی واضح دلیل تو ہے نہیں. جب دلیل بھی نہیں ہے واضح، تو پھر یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف اس کو حق کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ خدا پر گویا جھوٹ باندھنا ہوا. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے جدا ہو گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے بھی جن کو یہ پوجتے ہیں، یعبدون پوجتے ہیں، الا اللہ اللہ کے سوا، فاوو تو پناہ لو تم غار کی طرف، ینشر لکم ربکم من رحمتی، کھول دے گا اللہ، کھول دے گا تمہارا رب اپنی رحمتوں کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی. مرفقہ من آسانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کل سے یہ حدیث یاد آ رہی زیادہ، ایک دو کو میں نے بتائی بھی، کہ ان اللہ یوتی علی الرفق ما لا یوتی علی العنف. اللہ تعالیٰ جو انعام یا سخت رحمت نرمی پر عطا فرماتا ہے نا، وہ سختی میں نہیں عطا فرماتا، سختی میں نہیں. یعنی آپ کسی کوئی کام بھی جو ہے سختی کے ساتھ کسی سے لینا چاہیں، کرنا چاہیں، تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. نرمی میں آسانی ہے. چلے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور دیکھتے ہو تم سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تو تزاور ہٹ کر گزرتا ہے، ان کافم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو قطرہ جاتا ہے ان سے شمال کی طرف. اللہ. اچھا اس کو سمجھے آپ کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے دائیں طرف ہٹ کر کے گزرتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کتراتا ہوا غروب ہوتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ایک کشادہ میدان میں سوئے ہوئے ہیں. سوئے ہوئے تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ کشادہ میدان میں تھے. میدان فجوہ ویسے کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو ہموار زمین ہوتی ہے اس کو. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے.
من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ رہنمائی دے تو وہ ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو اس کے لیے نہیں پاؤ گے کوئی مددگار رہنمائی والا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ وہ اس غار میں جو چلے گئے تو وہ غار کے میدان میں سوئے رہے، سونے کے لیے سوئے رہے، اور کھلے میدان میں جائے سائے سورج نکلتا تھا تو ان کے دائیں طرف سے گزر جاتا تھا، ان کو دھوپ نہیں آتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی اسی طرح ایک سائیڈ سے سورج نکل جاتا تھا، پھر بھی وہ آرام سے سوئے رہتے تھے۔ اور آگے بھی پھر آئے گا اگلے رکوع میں اس کے بیان۔ یہ اس لیے بھی بیان کیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو جوان لوگ تھے، نوجوان، ان کے لیے بھی ایک ڈھارس کا ذریعہ بنے، اور مسلمان جس کشمکش میں مبتلا تھے ان کے لیے بھی دل جمعی کا سبب۔